آغاز کرتے ہیں ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب ایک کلپ زیر گردش رہا، کم و بیش 20-25 سال پرانا کلپ ہے، کلاس روم کا ایک اطلاقی سا تبصرہ ہے۔ سیاق و سباق کا زیادہ لوگوں کو علم نہیں ہے۔ پوچھا گیا آپ سے کہ درس نظامی کا علمی مقام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میوزیم ہے، عجائب خانے میں رکھ دو، اور اس کے بعد قطبہ لگا دو، وہ بھی جو قبروں پہ لگایا جاتا ہے اس لیے کہ آؤٹ ڈیٹ ہو چکا ہے، قرآن و سنت سے بیگانہ کرتا ہے، حدیث بھی سمجھ میں نہیں آتی اس کی روشنی میں۔ لوگوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ خود آپ کے شاگردوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو درس نظامی کر کے آئے ہیں، آپ کی فکر کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ کی اگر حکومت آئی تو ان کو بھی میوزیم میں رکھوا کے ان پہ بھی قطبے لگوائیں گے آپ، یا کیا پیش نظر تھا کہنا؟ اطلاقی سے تبصرہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کی بھی وضاحت کر دیں، اور اصولی طور پر جو آپ کا نقطہ نظر ہے درس نظامی کے پورے تصور کے بارے میں، اور آج کے حالات میں خود آپ نے ایک فکر پیش کی سوسائٹی میں، کن لوگوں نے اس کو کس طرح سے پرسیو کیا، کیسے دیکھتے ہیں ماضی کو اور حال کو؟ ہمارے ہاں تعلیم کا ایک نظام ہے جو ہم نے اپنی قوم کے لیے اختیار کر رکھا ہے۔ تعلیم کے اور بھی بعض نظام ہیں جو دنیا میں رائج ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اب بہت سے لوگ اپنے بچوں کو انہی میں تعلیم دیتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک نظام تعلیم وہ ہے جو پچھلی 2-3 صدیوں سے ہمارے ہاں مذہبی علماء پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت خیرخواہی کے جذبے سے میں اس کا ناقد رہا ہوں، اور میں ہی نہیں، اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہمارے ہاں بڑے جلیل القدر علماء نے اس پر تنقیدیں کر کے یہ توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اسے زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ کسی موقع پر بعض ایسے الفاظ طالب علموں کی مجلس میں بول دیے جاتے ہیں جن پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ میں اس طرح کے الفاظ کا کوئی دفاع بھی نہیں کرتا۔ میرے نزدیک اصل یہی ہے کہ جس حد تک بھی ممکن ہو بہت مہذب طریقے سے، بہت نرمی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور کسی چیز کے بارے میں بھی سخت تبصرے سے گریز کیا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نرمی میں حسن ہے، اور سختی اچھی سے اچھی چیز کو بھی بعض اوقات بدصورت بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے خواہ ہم بات کریں، خواہ تبصرہ کریں، ان میں ہمیں بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اگر کبھی شباب کے زمانے میں یا طالب علموں کے سامنے یا کسی اور موقع پر کوئی الفاظ اختیار کیے ہیں اور ان الفاظ میں سختی درائی ہے تو اس سے گریز ہی بہتر ہے۔ میں تو جو اس سے پہلے بعض تنقیدات کر چکا ہوں، جو میری کتاب برہان ہے اس میں آپ وہ تنقیدات دیکھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ نہ کی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیں، جس چیز کی آپ اصلاح چاہتے ہیں اس کے بارے میں جو کچھ آپ کی تجاویز ہیں وہ مثبت طریقے سے سامنے رکھ دیں، یہی کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے مخاطبین کو توفیق دے گا تو وہ صحیح جگہ سے بات کو سمجھ لیں گے۔ جب ہم کوئی سخت بات کر دیتے ہیں تو وہ بات 100% بھی اگر درست ہو تو مخاطبین میں خاص طرح کا رد عمل پیدا کر دیتی ہے۔ دعوت کی حکمت بھی یہی ہے، اور اچھی معاشرت کے اصول میں بھی یہ بات مانی جاتی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے نقد سے گریز کیا جائے، صحیح بات کہہ دی جائے، شائستگی کے ساتھ اپنی بات بیان کر دی جائے، اور اس میں جتنی نرمی ہو سکتی ہے وہ ہمیشہ اختیار کرنی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے نظام تعلیم پر مضامین لکھے ہیں، وہ میری کتاب مقامات میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس میں ایک لحاظ سے علمی محاکمہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں کیا خامیاں ہیں، جو نظام تعلیم ہمارے عام مدارس میں رائج ہے اس میں کیا خامیاں ہیں، اور دینی تعلیم میں کیا خامیاں ہیں۔ یہ خامیاں مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے اپنی بہت سی تحریروں میں بیان کی ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا تو وہ خطبہ ہر شخص کو معلوم ہے جو انہوں نے خود علماء کی ایک مجلس میں دیا، اور اس میں اس پورے درس پر تبصرہ کیا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی کے تبصرے، تجاویز وہ کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ تو جب سے یہ
طریقہ رائج ہے اس پر کچھ نہ کچھ نقد و تبصرہ ہوتا رہتا ہے. یہ نقد و تبصرہ ہر نظام تعلیم کی ضرورت ہے. یعنی ہمارے ہاں جو جدید نظام تعلیم ہے اس پر بھی ہم روزانہ تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری قومی ضروریات کے مطابق ہے یا نہیں، ہمارے بچوں میں وہ صحیح صلاحیت پیدا کر رہا ہے یا نہیں پیدا کر رہا. دنیا میں جو قومیں اس وقت ترقی کر رہی ہیں کیا ان کے نظام تعلیم کے ساتھ ہم آہنگ ہے یا ہم آہنگ نہیں ہے. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب ہوتا رہتا ہے. یہ ہوتے رہنا چاہیے، اسی میں زندگی ہے. اگر ہم نقد نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. اگر ہم چیزوں کی غلطی کو چھپا کر رکھنے کا طریقہ اختیار کریں گے یا غلطیوں کے ساتھ کوئی عصبیت وابستہ کر بیٹھیں گے تو ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ کسی شعبے میں ہو رہا ہے اس کا تنقیدی جائزہ لینے میں کوئی رو رعایت نہ کی جائے. رو رعایت نہ کی جائے یعنی بات صاف کہی جائے، جو کچھ ہے بیان کر دی جائے، البتہ لب و لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، جس کے بارے میں میں نے توجہ بھی دلائی. اور اس میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کسی پر گراں گزری ہے کوئی معنی نہیں کہ لوگوں سے معذرت کر لی جائے. لیکن اصل بات کیا ہے جس کو ہر حال میں بیان ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ نظام ہماری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتا. اچھا. اس لحاظ سے یہ گویا ماضی کا ایک قصہ بن کے رہ چکا ہے. اس وقت جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ کیا ہیں ان کو پہلے متعین ہونا چاہیے. پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس نظام سے ہم وہ چیز پیدا کر رہے ہیں جس کے لیے اس نظام کو ہم نے روا رکھا ہوا ہے. تو یہ جائزہ لینا تو میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، خیرخواہی کے جذبے کا بھی تقاضا ہے، اور خود اہل علم کو سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے. میں نے بارہا تنقید کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ نظام تعلیم ہمارے مجموعی نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. یعنی یا مجموعی نظام کو اٹھائیے اور اس کے مطابق کر لیجئے، یا اس کو اٹھائیے اور اس کے مطابق کر لیجئے. کیونکہ جو نظام تعلیم بھی آپ کسی قوم میں رائج کرنا چاہتے ہیں اس نظام تعلیم کی اساسات بالکل درست ہونی چاہیے. تو کسی بھی نظام تعلیم کی اساس کیا ہے؟ دنیا بھر میں یہ بات مانی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پہلے وسیع بنیاد تعلیم دینی چاہیے، براڈ بیس تعلیم دینی چاہیے. یعنی ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ جس میں وہ ضروری زبانیں سیکھیں، جو ہنر ان کے اندر پیدا کرنے ہیں وہ ان کو سکھائے جائیں. اگر کوئی خاص فن ناگزیر ضرورت بن گیا ہے، جیسے ریاضی ہے، سائنس ہے موجودہ زمانے میں، اس کی تعلیم دی جائے. تو اس طرح سے وہ اس قابل ہو جائیں کہ جب وہ شعور کی عمر کو پہنچیں تو خود فیصلہ کر سکیں کہ انہیں اب کس راستے پر جانا ہے. جو پرابلم بن گیا وہ کیا ہے کہ ہمارا جدید نظام تعلیم زندگی کے مختلف شعبوں میں جانے کے لیے بنیادی تیاری کراتا ہے. اچھی کراتا ہے، بری کراتا ہے، یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن کراتا ہے. اگر کوئی آدمی دین کا عالم بننا چاہے تو ہمارا یہ نظام تعلیم اس کے لیے بنیادی تیاری نہیں کراتا. کیسے؟ اس لیے کہ دین کا عالم بننے کے لیے اس کو عربی زبان جاننی ہے، اس کے علوم سے واقفیت حاصل کرنی ہے، اس قابل اپنے آپ کو کرنا ہے کہ وہ جو کچھ اب سے 1300-1400 سال پہلے سے کام ہو رہا ہے اس تک رسائی حاصل کر سکے. اس کے بغیر تو دین کا عالم نہیں بن سکتا. تو دوسرے جتنے علوم ہمیں پڑھائے جاتے ہیں وہ زبانوں کے لحاظ سے بھی، ہنر کے لحاظ سے بھی وہ بنیاد فراہم کر دیتے ہیں. آپ پہلے دن سے ریاضی پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ آپ سائنس پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ انگریزی زبان پڑھاتے ہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ کو آگے لوگوں سے توقع ہے، جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے بیس فراہم ہو جائے، طالب علم اپنا فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو. وہ چیزیں جو ایک خاص عمر میں پڑھی جا سکتی ہیں وہ بعد میں اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی. اب آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال کیا بن گئی ہے کہ ہمارا مذہبی تعلیم کا نظام اس قابل نہیں کرتا کہ اگر کوئی طالب علم 10-12 سال یا 8-10 سال پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ میں جو کچھ پڑھتا رہا ہوں یہ میری طبیعت سے مناسبت نہیں رکھتا، مجھے خدا نے اس کے لیے پیدا نہیں کیا، مجھے زندگی کے کسی دوسرے شعبے کی طرف جانا ہے، تو یہ نظام اس کو اس طرف جانے سے محروم کر چکا ہوتا ہے.
سوائے اس کے کہ پھر وہ کیا کرے، وہ اس نظام کے ساتھ ادھر ادھر کے امتحان دے کے پیوند لگائے ان چیزوں کا. یہی کرتے ہیں نا عام طور پر. یعنی خود نظام اپنے اندر وہ چیز نہیں رکھتا، اسی کو الٹ دیجئے. جو جدید نظام تعلیم ہے وہ بہت سی صلاحیتیں پیدا کر دے گا. اگر کوئی آدمی 12 سال پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بننا چاہے، انجینئر بننا چاہے، قانون کی تعلیم پانا چاہے تو بیس موجود ہے، وہ اب فیصلہ کر لے گا. لیکن اگر وہ عالم بننا چاہے تو نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کو وہ بیس ہی فراہم نہیں کیا گیا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو نظام تعلیم ہم نے یہ 12 سال 8 سال 10 سال کے بنا رکھے ہیں ان پر نظر ثانی کریں اور ان میں یہ ہم آہنگی پیدا کریں. وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی ہوں، وہ 10 ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے اہداف وہی ہونے چاہیے کہ براڈ بیس تعلیم ہوگی. اسی طرح اگر مثال کے طور پر ہم بہت سے مدارس ایسے قائم کر دیتے ہیں جیسے کہ اس وقت قائم بھی ہیں کہ جس میں براڈ بیس تعلیم دی جاتی ہے، لیکن اس طرح دی جاتی ہے کہ وہ لوگ جو بعد میں دین کے عالم بننا چاہے ان کو بنیاد فراہم ہو جاتی ہے. اگر ایسا کوئی نظام ہم بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ بڑی رحمت ہوگا. یعنی جو لوگ اس نظام کا انتخاب کریں گے ان کے پاس یہ چوائس بھی موجود ہوگا کہ وہ آگے بڑھ کر کسی اور شعبے کو اختیار کر لیں، اور اگر وہ اسی پہ مطمئن ہو گئے تو اس میں بھی آگے بڑھنے کا امکان ہوگا. یہ چیز بار بار توجہ دلانے کے باوجود نہیں مانی جاتی. اب ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد پیوند لگانے کا کام ریاست بھی کرانے کی کوشش کرتی ہے، معاشرہ بھی کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس پر کچھ تنقید تبصرے بھی ہوتے رہتے ہیں اور رد عمل کی ایک نفسیات بھی باقی رہتی ہے. تو میں نے ہمیشہ علماء کو توجہ دلائی ہے کہ وہ خود آگے بڑھیں. انہوں نے اگر اپنے اہتمام میں کوئی نظام تعلیم چلانا ہے تو پھر اس کو پہلے 12 سال کے لیے براڈ بیس کریں، یعنی وسیع بنیاد کریں. جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے عام نظام تعلیم میں 6-7 سال کی تعلیم جب دی جاتی ہے تو پھر بھی کچھ انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے. ایک شخص سائنس پڑھنا چاہتا ہے، وہ معاشرتی علوم پڑھنا چاہتا ہے، وہ ریاضی میں آگے کوئی بڑی ہنرمندی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس مواقع ہوتے ہیں. ایسے ہی مواقع دینے کے بعد ایک بیس بنا کے طالب علم اگر خود انتخاب کریں کہ وہ دین کے عالم بنیں گے تو پھر 12 سال کی تعلیم دینے کے بعد دین کا عالم بنانا چاہیے. تو پہلی تنقید میری یہ ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہم سے پھر لوگ کم آئیں گے، یعنی شعوری طور پہ فیصلہ کریں، ان کو لینگویج، ورلڈ ویو، ان کا اپنا افتاد اعتبار، رجحانات سب واضح ہو چکے ہوں گے. اب عالم بننا ہے نہیں بننا اس کا وہ فیصلہ کریں گے تو پھر تعداد کم بھی ہو جائے گی. ایسا ہی ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ خواہ آپ ڈاکٹر بنائیں خواہ انجینئر بنائیں، ان کی تعداد اتنی ہونی چاہیے جتنی معاشرے میں ضرورت ہے، اور انہی لوگوں کو بننا چاہیے جو اس کا فطری ایپٹیچیوڈ لے کے آئے. اگر ایسے لوگ ہوں گے، بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ایک آدمی کو کہیں کوئی ملازمت نہیں ملی، اس نے کہا چلیے میں پھر کہیں پڑھا دیتا ہوں. اب استاد کوئی معمولی ہستی تو نہیں ہوتی، نہ وہ استاد کے طور پر پیدا ہوئے ہوتے ہیں، نہ استاد کی حیثیت سے جو کردار اور سیرت ان کے اندر ہونی چاہیے اس کی تعمیر ہوئی ہوتی ہے، نہ ان کی شخصیت میں ایک اچھے استاد کے لیے جو خصائص اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوتے ہیں ان کی نشو و نما ہوئی ہوتی ہے. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہیں بچوں کو مار رہے ہیں، کہیں پیٹ رہے ہیں، کہیں طرح طرح کی بد اخلاقیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور کہیں ان کا کوئی رشتہ ہی سرے سے طالب علموں کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ان کے اندر علم کی سچی طلب پیدا کریں. تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اس کا کہ آپ نے ایسے لوگوں کے سپرد کسی علم کو کر دیا جو اس علم کی خدمت کے لیے پیدا نہیں کیے. اچھا، ہم سے اس پہلے نقطے پہ ایک دو چھوٹے سوال پھر آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو. یہ آپ نے فرمایا کہ 12 سال وہ پڑھ لیں گے تو ظاہری پتہ براڈ بیس تعلیم ہوگی، فیصلہ کر لیں گے کہ اللہ نے ان کو عالم بننے کے لیے پیدا کیا. ہمارے یہاں تو جو 12 سال براڈ بیس میں پڑھتے ہیں ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے، وکیل بننا ہے، BBA کرنا ہے، MBA کرنا ہے، ایک رت چلتی ہے. وہ نظام تو ہمارے ملک میں ان کو ان کی فیلڈ میں فیصلہ کرنے کے قابل نہیں بناتا. چاہے جائے کہ وہ دینی عالم بننے کے لیے ان کی صلاحیت کا وہ جائزہ لے لے اور اس کو وہاں بھیج دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بڑے مدارس ہیں اس کے اندر تو اب یہ اہتمام کر دیا گیا ہے کہ جی آپ 12 سال یا کم سے کم میٹرک یا 12 سال کے بغیر تو آپ داخلہ بھی نہیں لے سکتے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں بھی یہ کیا گیا ہے کہ آپ داخلہ نہیں لے سکتے. تو نظام کو ہم آہنگ نہیں کیا گیا، یہ پیوند لگانا ہے، اس کا پیوند ادھر لگ نہیں سکتا. یا تو وہاں ایسی تبدیلی کی جائے یا یہاں ایسی تبدیلی کی جائے. یعنی آپ کے ہاں
یہ ہے نا کہ کچھ لوگ میٹرک FA FSC کرتے ہیں، کچھ لوگ کیمبرج کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، کچھ کینیڈین سسٹم میں پڑھتے ہیں. تو یہ جتنے نظم بھی بنائے گئے ہیں اگر غور کر کے دیکھیں تو وہ سب کے سب اپنے اندر وہ روح رکھتے ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. یعنی 12 سال کی تعلیم ایسی وسیع بنیاد ہو جاتی ہے کہ طالب علم کے پاس راستے بند نہیں ہوتے. تو اب اگر فرض کیجئے کہ ہمارا جدید نظام تعلیم یہ خامیاں اپنے اندر رکھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مقابل میں نظام ہونا چاہیے اور وہ نظام اگر علماء ہی بنا لیتے ہیں تو یہ اس قوم پر بڑا احسان ہوگا. بڑی اچھی بات. لیکن اس کو بننا کیسے چاہیے؟ کیا پیبند لگا کے بنا لینا چاہیے؟ کیا درمیان میں آپ نے کوئی امتحان دلوا لیا؟ یہ طریقہ ہونا چاہیے؟ یا یہ کہ ادھر کے لوگ ہی کوئی امتحان دے کے آ جائیں؟ یہ سب جو کچھ بھی آپ کریں گے اس کو ایک قاعدے میں لائیے. تو یہ پہلی تنقید ہے جو میں اس نظام پر کرتا رہا ہوں. میرے نزدیک اگر اس کی سنوائی نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ اس نظام کی عدم مطابقت کے وہ منظر دیکھیں گے کہ جو بالکل ہی صورتحال کو خراب کر کے رکھ دیں گے، اور وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، ہمارے یہاں بتدریج خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ایک یہ بات ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ 12 سال کی تعلیم دینے کے بعد ہر آدمی کا حق حاصل ہے کہ وہ اب کسی علم یا فن میں اختصاص پیدا کرے. سارے ہی طالب علم کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ عمومی تعلیم بھی پاتے رہتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی شعبے کا انتخاب کر لیتے ہیں. اب اگر کچھ لوگوں نے اپنے شوق سے اس تعلیمی پس منظر کے ساتھ یہ انتخاب کر لیا ہے کہ وہ دین کے عالم بنیں گے تو پھر اسی طریقے کا ہم آہنگ نظام بنائیے جو اس وقت ہماری یونیورسٹی میں بنا ہوا ہے. یعنی وہاں بھی کیا ہوتا ہے، جو لوگ اختصاص کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ 4 سال اس میں لگیں گے، 2 سال ماسٹر میں لگیں گے، یہ PhD ہوگی. اس کو ہم آہنگ کرنا چاہیے. ہم آہنگ کرنا ناگزیر ہے تاکہ اس کے نتیجے میں آپ کو درخواست نہ کرنی پڑے بلکہ آپ کے نظام کی اپنی قوت ہی اس کو منوا لے، اس کے لیے راستے کھلے ہوں. سوسائٹی میں ان مدارس میں پڑھنے والے لوگ بھی اسی طرح وقار کے ساتھ داخل ہو سکیں جس طرح کے باقی لوگ داخل ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات. تو پھر آپ یہ طے کریں گے کہ اچھا 12 سال کی ابتدائی تعلیم ہو گئی، یہاں ہم نے وہ بنیاد بنا دی ہے. اس بنیاد کو سامنے رکھ کر اگر کوئی طالب علم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دین کا عالم بنے گا تو اب ہمیں دین کا عالم بنانا ہے. یعنی اب اس کی ابتدا ہونی چاہیے 12 سال کے بعد. اب دین کا عالم بنانا ہے، بنیاد فراہم ہوگی. جیسے آپ کہتے ہیں اب ڈاکٹر بنانا ہے، اب ہم نے انجینئر بنانا ہے. اس میں پھر بہت سی چیزیں ہیں جن پر میں نے نقد کیا ہے اور بتایا ہے کہ اس میں کتابیں کیا ہونی چاہیے، کیا چیزیں پڑھائی جانی چاہیے، کن چیزوں کو ترتیب میں ترجیح دینی چاہیے. دینی تعلیم کے نصاب میں کون سی چیزیں ماضی کا حصہ بن گئی ہیں، وہ ہماری اب ضرورت نہیں رہی ہیں. وہ کون سی منطق ہے کہ جو اب پڑھنی چاہیے اور کون سی منطق ہے کہ جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی. کون سا فلسفہ ہے جو اب پڑھنا ہے اور کون سا فلسفہ ہے کہ جو اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے. اس پر میں نے بڑی تنقیدی نظر ڈالی ہے اور اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا. اس کو ہر شخص پڑھ کے دیکھ سکتا ہے. وہ چیزیں ہیں کہ جن کا پھر وہاں لحاظ کرنا چاہیے. یہ میری تجاویز ہے، یہ میرا نقد ہے. اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ کسی کی تحقیر مقصود ہے، بلکہ بہت دردمندی اور خیرخواہی کے جذبے سے یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ اگر آپ اس کو درست نہیں کریں گے تو بتدریج یا تو پیوند لگا کے اس کی صورت مسخ کر ڈالیں گے، اور یا کیا ہوگا، یا وہی ہوگا جو میں نے عرض کیا ہے کہ پھر یہ کسی میوزیم کی زینت بن جائے گا. سوسائٹی آہستہ اس سے غیر متعلق ہو جائے گی. ایک ہم سے نقطہ آپ نے واضح کر دیا. اچھا، سننے والے ہم سب ممکن ہے درس نظامی کے طلبہ ہوں، وہ آپ کی بات کو ذرا اطلاق میں جا کر سمجھیں. مثلا اختصاص کی غرض سے ایک شخص 12 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مدرسے میں داخل ہو گیا. اب وہاں پر جو کچھ اس کو پڑھایا جا رہا ہے وہ تو اسی لیے ہے نا کہ بھئی قرآن و سنت میں جو کچھ مذکور ہے، جو ان تک پہنچنے کے رسائی کے علوم ہیں، ان پر اس کی دسترس گرفت حاصل ہو. ماضی کی ایک تراث ہے، امت میں لوگوں نے اس پر کام کیا ہوا ہے. مثلا 3 چیزوں کو لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ. وہاں پر زبان سکھائی جاتی ہے، اب صرف پڑھائی جاتی ہے، نحو پڑھائی جاتی ہے، شرح میں تعامل، ہدایت النحو، اسی طریقے سے ہمارے شرح جامی، شرح ابن عقیل، یہ 4 کتابیں پڑھ لیں. فقہ پڑھائی جاتی ہے، ابھی قدوری پڑھ لی، شرح وقائع پڑھ لی، کنز الدقائق پڑھ لی، ہدایت پڑھ لی. اس سے پتہ چل جاتا ہے جی فقہ کا ذخیرہ کیا ہے.
ادب پڑھنا ہے، مختارات پڑھ لیے، کلاسیکل دور کا متوسط دور کا ادب پڑھ لیا، زمانہ جاہلیہ کا ادب پڑھ لیا، تفسیر پڑھنی ہے، 4-5 نمائندہ تفاسیر پڑھ لی، حدیث پڑھ لی ساری کی ساری سیاح کا، تو سب کچھ جو کچھ دین کی تفہیم میں ہونا چاہیے وہ تو سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن کیا وہ ہماری دور حاضر کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ ایک زمانہ وہ تھا جس میں لوگوں کو ملازمتیں حاصل کرنا ہوتی تھیں اور وہ کچھ فقہ پڑھنے کے بعد، اس کے ماہر ہونے کے بعد کہیں جج ہو گئے، کہیں قاضی ہو گئے، اگر کوئی اس طرح کا نظام تھا اور اس کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی تھیں، تو کیا آج بھی ہماری ضرورت یہی ہے؟ آج بھی ہم جو عالم سوسائٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزوں کا عالم دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے اسی لیے بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کیا ہے کہ اس پر میں نے تفصیلی تبصرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کو اب ہمیں دوسرے طریقوں سے پڑھنا چاہیے. تفسیری پڑھنی ہے، اس کا طریقہ کیا ہو، منطقی پڑھنی ہے، اس کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جائیں. تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نہیں کبھی کہ آپ 2 صدی 3 صدی 4 صدی 10 صدی پہلے کے نصابات کے ساتھ وابستہ ہو کے رہ جائے. نصابات پر ہر لحظے غور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ دنیا، اس کی ضرورتیں، حالات وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے بہت سے اچھے ذہین طالب علم جو یہاں پڑھتے ہیں وہ پھر اپنے طور پر استعداد پیدا کر لیتے ہیں، لیکن نظام کو بہت بہتر ہونا چاہیے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے، سب و شتم نہیں ہے، بلکہ دردمندانہ درخواست ہے کہ اس نظام کو ہماری ضرورتوں کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے ہم آہنگ ہونا چاہیے. اب ہم آہنگ ہونے کے بارے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے، مولانا مناظر حسن گیلانی نے، مولانا سید اللہ صاحب مودودی نے، بلکہ مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے اور بہت سے علماء نے بڑی تجاویز پیش کر رکھی ہوئی ہیں. ان کا ہر وقت جائزہ لینا چاہیے، یعنی بار بار دیکھتے رہنا چاہیے کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کی اب ضرورت نہیں رہی، یا پڑھانے کے وہ طریقے اب موزوں نہیں رہے. دنیا میں بہت ترقی ہوتی ہے، پڑھانے کے طریقوں میں ہوتی ہے، انداز میں ہوتی ہے. اب آپ کے پاس نئے ذرائع آ گئے ہیں، آپ بہت سی چیزوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس وقت دیکھیے ہمارے زمانے میں ہمیں حساب کیسے کرنا ہے، جمع تفریق کیسے کرنی ہے، بہت چیزیں یاد کرنی پڑتی تھی. موجودہ نظام یہ کہتا ہے کیلکولیٹر آپ کے ہاتھ میں، اس کی ضرورت نہیں رہی. تو یہ ایک مثال ہے کہ بہت سی چیزیں ہیں جن میں زمانے کے لحاظ سے تغیر ناگزیر ہو جاتا ہے. تو ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. جی ہم سب تفصیل سے اس کو زیر بحث لائیں گے، جز میں اشیاء کو ہم سمجھیں گے جن لوگوں نے تجاویز دی ہیں کس نوعیت کی ہیں. خود غامدی صاحب کیسے اس پر بات کرتے ہیں، اور جو کہ گفتگو اب نکل پڑی ہے تو پھر نظام تعلیم کے پورے تصورات پہ غامدی صاحب کا نقطہ نظر کیا ہے، جو آرٹیکلز لکھے ہیں جز میں انشاءاللہ سمجھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.